الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اتنا پاکیزہ دین اسلام دیا ہے جو قدم قدم پہ ہماری رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تو اسی میں مسلمان اپنی خوشی کا دن، عید کا دن، اپنا تہوار کیسے گزاریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اس کی بھی رہبری موجود ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید کی حقیقت کیا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود ہیں، دوسری قومیں ہیں، یہ خوشی کا تہوار مناتے ہیں، اور ہر قوم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ سال میں کسی دن اپنی خوشیوں کا کوئی تہوار مناتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، چھوٹے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اسلام تو دین فطرت ہے، اسی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر 2 دن عطا کرے ہیں، تو مسلمانوں کو تہوار اور مسلمانوں کی عید کے لیے اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، ایک کو عید الفطر کہتے ہیں اور دوسری کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی خوشی اور مسلمانوں کا ایک تہوار ہے جس میں سارے مسلمان الحمدللہ اکٹھے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی ایک شوکت ظاہر ہوتی ہے، ایک مسلمانوں کا مجمع ایک اکٹھا ہوتا ہے، اور الحمدللہ تکبیر کہتے ہوئے مسجدوں کی طرف آتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس میں جو سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو خوشی کا دن ہے، تو بھائیوں یہ خوشی کس نے دی ہے ہم کو؟ اللہ نے دی۔ آپ یقین جانیے آج کے دن میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے خوشی کے جو اسباب ہماری جھولیوں میں ڈال دیے اور خوشی کے جو اسباب ہمارے گھروں میں رکھ دیے۔ بہت سارے لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں کہ جن کو یہ خوشی کے اسباب میسر نہیں ہیں۔ ہاں، کتنے جیلوں میں، غزہ کی حالت آپ کے سامنے ہے، ملکوں میں بمباریاں ہو رہی ہیں، خوف کا عالم ہے، اور جو ہے کسی کا باپ نہیں، کسی کی ماں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امن کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اطمینان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوشیوں کے اسباب ہیں جو آج مجھے اور آپ کو دے دیے۔ ہزاروں لوگ محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں سالہ سال سے جیل میں ہیں اور انہوں نے سورج نہیں دیکھا، اسپتالوں کے اندر ہیں، تڑپتے مریض ہیں۔ تو بھائیوں، جو رب اتنی خوشیاں دے، وہ رب اتنی نعمتیں دے، ہمارے گناہوں کی باوجود، ہماری نافرمانیوں کے باوجود اس رب کو خوش کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ اور عجیب بات ہے، خوشی کے موقع پر ایک شریف انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ آج مجھ سے سب خوش رہیں،
یعنی خوشی کے موقع ہوتے ہیں، گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی کام کرنے والی ماسی بھی خوش رہے اور یہ جمع دار کو بھی خوش کر دو اور فلاں کو بھی، کیوں؟ خوشی کا موقع ہے۔ میرے بھائیوں، جس نے ساری خوشیاں دی ہیں اس کو خوش کرنا، جس نے ساری خوشیاں دی ہیں اس کو ناراض کر دینا خوشی کے موقع پہ، یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ تو میں اور آپ سب سے پہلا عزم تو آج یہ کریں گے کہ انشاءاللہ ہم آج کے خوشی کا یہ دن ہم ایسے منائیں گے کہ ہمارا اللہ کسی لمحے ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ جو پورا رمضان کا مہینہ تھا، ہم اس رمضان کے مہینے میں یہی تربیت تو لیتے رہے اور یہی ٹریننگ تو لیتے رہے کہ پوری زندگی ایسے گزاریں گے کہ وہ ناراض نہ، وہ کہے گا کھاؤ کھائیں گے، وہ کہے گا کھانا چھوڑ دو کھانا چھوڑ دیں گے، وہ کہے گا سب کو چھوڑ کے مسجدوں میں آ جاؤ، اعتکاف میں آ جاؤ، ہم اس کے در پہ پہنچ جائیں گے۔ ایک مہینے تک ہم نے بیانات سنے، ان سب کے اندر ہم نے قرآن سنا، کاش کہ ہمیں وہ پیغام بھی سمجھ میں آتا۔ تو وہ سارا یہی تھا، اللہ خوش ہے تو ہماری زندگی کا ہر دن عید کا دن ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ خوش ہے ہماری زندگی کا ہر دن وہ ایسی خوشیاں اللہ دیں گے، اندر کی خوشی اللہ دیں گے۔ اور اصل خوشی تو ہوتی وہ ہے جو اندر کی خوشی ہو۔ تو ایک کام تو ہمیں انشاءاللہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کی خوشی کو مقدم کرنا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہوں آج، کیا بول رہا ہوں میں، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، وہ کیا چاہ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم نے اس طریقے سے خوشی کا دن اور شکر گزار بن کے ہم نے یہ دن گزارا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری عید ہر دن اللہ پاک ہمیں عید کا دیتے رہیں گے۔ اور دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے، ہمیں شکر گزار بننا ہے، کیونکہ نعمتیں مل رہی ہیں آج کے دن، نعمتوں میں اضافے ہو رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، بیوی بچوں کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ نعمتیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بننا چاہیے، نعمتیں اللہ سے دوری کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ جانور بھی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے، لیکن انسان مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، تو ہمیں تو یہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے قدم قدم پر اللہ کو یاد رکھیں۔ اور دیکھیں میرے بھائیوں، نعمتیں اگر اللہ دے رہا ہو اور ناشکریاں ہونے لگ جائیں تو پھر اللہ کی پکڑ بھی آتی۔ یہ جو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، انہوں نے بھی یہ لفظ عید کا لفظ قرآن میں بھی آتا ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی ہم آپ کی کوئی معجزہ دکھائیں گے، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، آپ ایسا کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک دسترخوان اتارے اور اس دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے ہوں، ہم وہ کھانے کھائیں پھر ہم مانیں گے آپ کو۔ اب کیسی فضول سی ایک بات تھی، لیکن مطالبہ کیا گیا، اللہ پاک نے کہہ دیا ٹھیک ہے یہ نعمت بھی تم کو مل جائے گی، لیکن یاد رکھنا اگر اس نعمت کی ناشکری ہو گئی تو پھر عذاب بھی ایسا عذاب دوں گا جو سارے عالم میں کسی کو نہیں ملا ہوگا ایسا عذاب۔ چنانچہ دسترخوان اترنے لگ گیا۔ ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے۔ دسترخوان اتر گیا، دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اب امیر بھی آ رہا ہے، غریب بھی آ رہا ہے، اور مزے سے کیا کھانے ہوں گے وہ، اللہ اکبر، انسان کے ہاتھ کے کھانے، بنے ہوئے کھانے، انسان بس اوقات انگلیاں چاٹتا رہ جاتا ہے۔ وہ جو دسترخوان آسمانوں سے اترا ہوگا تو وہ کیا کھانے ہوں گے۔ اب کھانے لگے، 40 دن تک کھانے کھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک حکم آ گیا۔ اب حکم یہ آیا کہ امیر تو نہیں کھائیں گے، ہاں غریب بدستور کھاتے رہیں گے۔ لیکن قوم کے اندر نافرمانی کا مزاج تھا، طرح طرح کے ہیلے کرنے لگے، اللہ کی یہ بات مانی نہیں۔ تفسیر ہے، اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ اللہ پاک نے ان کے مانگنے پر یہ معجزہ دیا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی، حکم آیا اب امیر نہیں کھائے گا، مانے نہیں،
تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ایسی سخت اللہ نے سزا دی کہ بیویوں کے ساتھ بستر پہ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، 333 آدمیوں کو، انسانوں کو، جیتے جاگتے انسانوں کو اللہ نے سور کی شکل بنا دی۔ نعمتوں کی ناشکریاں کی ہیں، اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت آ گئی۔ اب حال یہ تھا، ایک کوہرام مچ گیا، صبح کو وہ اس شکل کے اندر باہر نکلے، سارے لوگ آہو بکا کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جمع ہو گئے، اور وہ جن کی شکلیں سور کی بنا دی وہ بھی جمع ہو گئے، بات سنتے تھے، اب نام لو تو سر اشارہ کرتے تھے، ہاں کہتے تھے، لیکن چیختے تھے، روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ 3 دن تک اسی حال میں رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے مر گئے۔ یہ تفسیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو بھائیوں، ہم نے شکر گزار بندہ بننا ہے، ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، ہم اس کی زمین پہ رہ رہے ہیں، ہم اس کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، اس نے اللہ کی قسم زندگی کا ایک دن ہم خوشیوں والا نہیں گزار سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ کتنے لوگ اذیتوں میں ہیں، کرب میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بے چینیوں میں ہیں، اللہ پاک نے جو ہے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو ہمیں انشاءاللہ شکر گزار بندہ بننا ہے۔ شکر گزاری کی سب سے بڑی چیز کیا؟ آپ دیکھیں یہ مسلمانوں کے تہوار بھی کتنے پاکیزہ ہیں کہ عید کا دن تھا تو 5 نمازوں کے علاوہ 1 نماز کا اضافہ کر دیا کہ بھائی مسلمان تو اپنی خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر گزار بنتا ہے، لہٰذا عام دنوں میں 5 تھی، آج عید کی نماز کا ایک اور اضافہ کر لو۔ پھر عید کی نمازوں میں اللہ کی حمد، ثنا، تکبیر اس کا اضافہ کر دیا۔ عام نمازوں میں نفل پڑھ دیں، آج 6 تکبیر زائد پڑھیں گے، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی حمد، ثنا، اس کا اضافہ ہو گیا۔ یہ سب باتیں کیا بتا رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو، تم غیر مسلم نہیں ہو، تم خدا کو ماننے والے ہو، تو تمہاری خوشیاں وہ اس میں جھلک نظر آئے، یہ اللہ کو ماننے والوں کی خوشیاں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے امتیوں کی خوشیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اللہ کی حمد، اس میں بڑی چیز کیا ہے؟ فرائض کا اہتمام ہے۔ انشاءاللہ ہم اہتمام سے ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک انسان گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہا ہے، نعمتوں کو خدا کی استعمال کر رہا ہے، اور ادھر سے خدا کا منادی آواز دیتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، کہ میرے بندو اب میں تم کو بلا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بھی آ جاؤ۔ تو کتنی بدنصیبی ہوگی اور کتنی محرومی ہوگی کہ ہمارے دل تک یہ خدا کا پیغام نہ پہنچے، اور ہمارا دل نہ چاہے اس کے، آج دل چاہے گا فلاں دوست سے بھی مل لوں، آج دل چاہے گا فلاں رشتہ دار کے پاس بھی چلے جاؤں، فلاں سے بھی نہیں ملا ان سے بھی مل لوں، لیکن کسی کا دل اگر آج مسجد آنے کو نہیں چاہ رہا، کسی کا دل آج اللہ سے ملاقات کو نہیں چاہ رہا، کسی کا دل قرآن کھول کے اللہ سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، تو معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، اس کا دل ناپاک ہو چکا ہے۔ وہ نعمت رب کی استعمال کرے، وہ کھائے رب کا دیا ہوا، وہ چلے رب کی زمین پہ، وہ سانس لے رب کی فضاؤں میں، لیکن اس کا دل اس رب سے نہ جڑے، اس رب کی طرف نہ لپکے، اس کے گھر میں اس کو لذت نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل نہیں ہے، یہ دل ناپاک ہو گیا ہے۔ تو بھائیوں، ابھی تو ہمیں انشاءاللہ پورے سال، پوری زندگی اہتمام کرنا ہے، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ وہ ہماری موت کا دن اللہ ہزاروں عیدوں سے بڑھ کر ہماری عید کا دن بنا دے۔ ہمیں تو ابھی اس عید کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ، ابھی یہ کوئی امتحان نہیں ہے۔ عید کا دن آیا، وہ نوجوان جو اعتکافوں میں راتوں کو نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ عید کے دن مسجد ویران ہو جائے؟ میرے بھائیوں، کبھی ایسا نہیں ہوگا، خدا کے گھر ویران ہو اور پھر میرے گھر آباد ہو جائے، اللہ کے گھر ویران ہو کے کبھی کسی کے گھر آباد نہیں ہوئے۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہی ہے بھائیوں، ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے۔ تو ہمیں انشاءاللہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ اللہ کے گھر کو کون کون انشاءاللہ آباد کرے گا؟ آج کے اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، ہاں 5 نمازیں، فجر کی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہو گئی بھائیوں، بہت ہو گئی، آخر کب وقت آئے گا، کب ہمارے رمضان ہمیں بدلیں گے؟ بہت عرصے سے رمضان آ رہے ہیں، یہ منظر ہم دیکھتے ہیں، عید کے دن منظر یہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد عید کے بعد ہم نے اپنے رب کو کوئی سال کے لیے تو نہیں منایا، وہ کوئی سال میں تو ہمیں نہیں کھلاتا، خدا کی قسم ایک سانس روک لے اور وہی دن ہمارا گھر کے بجائے اسپتال میں گزر جائے، کیا کر لیں گے؟
کیا کر لیں گے؟ کون دے رہا ہے یہ مفت کے اندر سانس؟ کون دے رہا ہے یہ نعمتیں؟ تو انشاءاللہ آج کے دن ہم خاص طور سے اپنے رب کے گھر کو آباد کریں گے، اور جیسے آپ لوگ تلاوت کیا کرتے تھے آج ہم اس کا بھی اہتمام کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے، اگلی بات یہ ہے کہ آج کا جو دن ہے یہ عملوں کی حفاظت کا دن ہے۔ ہم نے بڑا سرمایہ جمع کیا الحمدللہ، راتوں کی دعائیں ہیں، آنسو ہیں، آہیں ہیں، مالا مال ہو گئے الحمدللہ۔ وہ رب بڑا کریم ہے، اس کا نام ہی شکور ہے کہ میں بڑا قدردان ہوں۔ نعم اجر العاملین، عمل والوں کا بدلہ کیا بدلہ ہے جس کو اللہ کہیں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل والوں کا کہنا کیا، ان کے بدلے کیا۔ تو آج الحمدللہ آپ مالا مال ہیں، عبادتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، انشاءاللہ کوئی بد نصیب ہوگا جس نے جان بوجھ کے چھوڑے ہوں گے، ورنہ مسلمان کے تو بچے بھی الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں، روزے رکھے ہیں، راتوں کو تراویح پڑھی ہیں، توبہ کی ہے، آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، چھپ چھپ کے اللہ کے راستے میں صدقے کیے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، تو مالا مال ہے۔ تو بھائی ہمیں اپنے سرمایہ کی حفاظت بھی کرنا۔ کراچی کے حالات ایسے ہوتے ہیں، انسان پیسے لیتا ہے، زیادہ پیسے لے کے بینک سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے کہ مالا مال ہوں، کوئی دیکھو کوئی چھین نہ لے، کوئی لوٹ نہ لے۔ تو بھائیوں لوٹنے والا اب آزاد ہو چکا ہے، وہ دشمن ہے ہمارا، وہ نہیں چھوڑے گا ہمیں، وہ نہیں چاہے گا، وہ مہینے بھر کی کمائی وہ چاہے گا کہ ایک دن کے اندر ہی ان سے سب لوٹ لو۔ ہاں، بد نظریہ ان سے کراؤ، حرام ان کو دکھاؤ، اور مخلوط تقریبات کے اندر ان کو لے جاؤ، ان کو آزاد، ان سے قرآن لے لو، ان کو نماز چھوڑواؤ، بس اس کا کام یہی ہے۔ تو ہمیں اپنی جو اتنی یعنی ایک عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ ایک عقل مند انسان محنت سے جب کسی چیز کو محنت سے حاصل کرتا ہے تو اس سے ڈبل محنت اس کی حفاظت میں لگاتا ہے۔ بھائی یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، تو یہ ہماری الحمدللہ کمائی ہے، آج انشاءاللہ ہم نے حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور میرے بھائیوں تیسری چیز، آج استقامت کا عزم کرنے کا دن ہے اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کا دن ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، کتنی عجیب بات ہے، آج کا انسان باہمت بنے تو اتنا ہمت والا کہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکلیں چلا رہا ہے، اور اتنا ہمت والا کہ سمندروں کی تہوں میں غوطے لگا رہا ہے، اور پہاڑ کی چوٹیاں سر کر رہا ہے، اور بے ہمت بنے تو وہ اپنے گھر سے چل کر 2 رکعت پڑھنے کے لیے، 4 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد نہ آ سکے۔ یہ کیسی کم ہمتی ہے؟ کیا اللہ کو پانا اتنا چھوٹی چیز ہے کہ ہی ایک نفس کی خواہش کے خاطر، اور دل نہیں چاہ رہا اس کے خاطر ہم ملازمت میں تو کوئی اس طریقے سے نہیں کرتا؟ تو میرے بھائیوں استقامت یہ بڑی، آپ یقین جانیں چھوٹی سی زندگی ہے، بہت ساری گزر گئی ہے، آگے کا کسی کو پتہ نہیں، تھوڑی سی استقامت کا اہتمام ہم مظاہرہ کر لیں، ہم استقامت جم جائیں، پھر موت کا وقت ہوگا انشاءاللہ 1000 عیدوں سے بڑھ کر عید ہو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا۔ موت کا وقت ہوگا، فرشتے آئیں گے، خوشخبریاں لائیں گے، آج ہے اصل عید کا دن، تو آج ہے تمہاری عید ہے انشاءاللہ، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ وہی ہو نا کہ سب رمضان کے بعد مسجدوں سے غیر حاضر ہو جاتے تھے، تم اللہ کے در کو نہیں چھوڑتے تھے، سب نے قرآن چھوڑا، تم نے نہیں چھوڑا تھا قرآن، تم نے ماشاءاللہ زندگی میں جم کے دکھایا ہے۔ آج استقامت کا صلہ ملے گا، آج اللہ سے ملاقات کا دن ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت بھی نصیب فرمائے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ آج صلہ رحمی کا دن بھی ہے، اللہ سے تعلق بنانے کا بھی دن ہے، اس کی نعمتوں کا شکر کا دن ہے، اور آج رشتوں کو نبھانے کا دن ہے۔ بڑا رشتہ اللہ کے بعد انسان کا والدین سے ہے۔ بھائیوں اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں، اللہ کے واسطے جھک جائے، تواضع دکھائے۔ ماں کے سامنے کیا آکڑ، باپ کے سامنے کیا آکڑ، باپ کے سامنے کیا آکڑ۔ دیکھیں جب انسان جوان ہو جائے تو پھر باپ کی آگے قبر ہی ہوتی ہے۔ بچہ جوان ہو گیا تو باپ بوڑھا ہو گیا، باپ بوڑھا ہو گیا تو اگلا مرحلہ قبر ہے۔ میرے بھائیوں اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں، اللہ کے واسطے ان کو راضی کرے۔
میں نہیں، وہ جس آج کا نوجوان اچھے کپڑے پہن رہا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، اچھی گھڑیاں پہن رہا ہے، اچھے چشمے پہن رہا ہے، او بھائی تم اللہ کو اچھے نہیں لگ رہے، تم رسول اللہ کو اچھے نہیں لگ رہے، تم اپنے محسن ماں باپ کو اچھے نہیں لگ رہے، تم کس کے سامنے اچھے بن رہے ہو؟ تو ماں باپ کو راضی کریں، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے رشتہ داروں کا، ہم اپنے رشتہ داروں کو راضی کریں۔ رشتہ داروں چھوٹی چھوٹی بات پہ غلط فہمیوں پہ ناراضگیاں ہوتی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہوتا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ایسے لوگوں کو دل کی خوشیاں، وہ اچھے کپڑے پہن لیں گے، زبان کے چھٹکارے حاصل کر لیں گے، دل کی خوشی اللہ کبھی نہیں دیں گے۔ دل کی خوشیاں اللہ انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن کے دل بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایک خوبصورت دل دے دے جس کے اندر نفرتیں نہ ہوں، عداوتیں نہ ہوں۔ تو اللہ انشاءاللہ آج اس کی بھی کوشش کریں گے نا کہ ہم جڑ جائیں اور ہم جوڑ دیں، انشاءاللہ سب کو راضی کریں، انشاءاللہ رب ہمارا راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔